ماقبل کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گھاٹیوں کی طرف انسان کی رہنمائی کے بارے میں بتایا تھا، اور گھاٹی کیا ہے وہ بھی بتایا تھا۔ گردن کو آزاد کرنا، قریبی یتیم کو کھانا کھلانا، خاک نشی مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی رفاہی عامہ کے کام کرنا جسے ہم سوشل ورک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی شرط ہے، جتنے بھی نیک کام کرنے ہیں ایمان باللہ اس کے لیے کیا ہے؟ شرط۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ دنیا جہان کے خیر کے کام آپ کریں، پوری دنیا کو آپ کھانا دے رہے ہیں، مثلا مثال اتنے امیر ہیں، لیکن ایمان باللہ نہیں ہے تو ٹکے کا فائدہ نہیں۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دیتے، ایمان ہے تو کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ایمان باللہ شرط ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، یعنی ماقبل میں بتایا تھا فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام کرتے ہیں، گردن کو بھی آزاد کرتے ہیں، یتیم قریبی کو کھانا کھلاتے ہیں، یا مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھا جی، ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ کام کرنے والے ایمان والوں میں سے، ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ایمان والے، تو پھر تو کامیاب۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کوئی بھی کام کریں گے مشکلات تو آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مشکلات کے اوپر صبر کرنا، خود بھی صبر کرتے ہیں، اوروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اوروں کو صبر کی۔ ایک بندے کے ساتھ آپ نے اچھائی کی یا رویہ اس کا خراب ہے، برداشت، یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو دیا اسے جتلانے لگ جائیں، نا یہ نہیں۔ بسا اوقات آپ احسان کرتے ہیں، اگلا جو ہے اس کا غلط صلہ دیتا ہے، اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت مصطح صحابی کے بارے میں فرما دیا، میں آئندہ رشتہ دار تھا، انتہائی غریب تھے، تو حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی اس پراپے گنڈے کا وہ بھی شکار ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ، قسم اٹھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، فوراً تنبیہ ہوئے، ابو بکر یہ آپ کے شان کے خلاف، یہ کیا ہے؟ فوراً معافی مانگے، رونے لگے اور پہلے سے ڈبل خرچہ دینے لگے، پہلے سے۔ اب ایک بندہ بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں شامل ہے، پراپیگنڈا کے شکار ہوا، صحابی رسول ہے، انسان ہے، حالات واقعات آتے رہتے، آپ اندازہ کریں پہلے سے کیا دے رہے ہیں، اور ہمارے رویے دیکھیں، تھوڑا سا کسی پر احسان کر دیں اور کوئی غلطی ہو جائے پھر تو سارا کھول کے رکھ دیتے، کوئی صلہ ملے گا نہیں، آپ نے سب نکال دیا، آپ نے سب، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وتواصوا بالصبر، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے، خود صبر کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ صحابہ نے صبر کیا یا نہیں؟ یہ ہے اصل چیز، سب کچھ خرچ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6000 دینار یا درہم پاس تھے، ہجرت والی رات لے کر آ گئے۔ اچھا، اب پیچھے سے والد اس وقت مسلمان نہیں ہے، تو والد بچیوں سے کہہ رہے ہیں، اپنی پوتیوں سے، کہ لگتا ہے آپ کا باپ سب کچھ لے گیا، آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو قربان جائے ان بیٹیوں کے اوپر، ان کا دادا جی بہت کچھ چھوڑ کر گئے ابا جان۔ انہوں نے وہ جو جہاں پیسے رکھے ہوئے تھے گڑے، وہاں پتھر رکھ دیے، پتھر رکھ کر اوپر چادر ڈالی، اور والد صاحب جو تھے نابینا تھے، ان کا ہاتھ پھیرایا، ان کا، اور ابو بکر ٹر بھی جائے تو کوئی گل نہیں، ہاتھ لگایا نا، وہ یہ سمجھے کہ یہ پیسے رکھ کر گئے، کیا رکھ کر گئے؟
ان کا آن ٹور بھی جائے تو کوئی گل نہیں. اس طرح سے دین کے اوپر صبر کیا اور مصائب پر صبر کیا اور وہ لوگ ہمارے لیے رہنما بنے اور مثال بنے, معیار ایمان بنے. تو کیا کرنا, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر کی تلقین کرتے ہیں, وصیت کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, اور مہربانی کرتے ہیں, مہربانی کی وصیت کرتے ہیں. کس کی؟ مہربانی کی. اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا. کرو تم مہربانی اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہاں تم مہربانی کرو گے, احسان کرو گے, اچھائی کرو گے, نیکی کرو گے, کسی کی مشکل حل کرو گے, تو 7 آسمانوں سے اوپر عرش علا کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے مشکلات کو حل کرنے کا فیصلہ فرما دیں گے. اب کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمیں چونکہ عملی طور پر اس کا ہم نمونہ بنے نہیں ہیں, کبھی ایسا ہوا نہیں ہے, تو ہمیں اس کا پتہ نہیں. ہمیں اس کا اچھا بہت سارے کام ہمارے ہوتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ اور جس طرح یہ جج ہو گئے, وکیل ہو گئے, وکیل جب یہ مجرموں کا وہ جرا کرتے ہیں تو پتہ ہے نا, ایک ایک بات کو وہ بنا لیتے ہیں دلیل کے لیے, پوائنٹ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس جملے میں ہمارے لیے کچھ مل سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے بچا سکتے ہیں یا پھنسا سکتے ہیں. تو ہم بہت ساری چیزیں دن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, ہم انہیں وہ نوٹ نہیں کرتے. بس فرق اتنا ہے, کیا نہیں کرتے؟ مثلا ایک کے ساتھ ہم نے اچھائی کی ہے تو اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ بھی اچھائی ہو رہی ہے. کسی کو 100 دیا ہے, بدلے میں 1000 مل رہا ہے, لیکن اسے ہم نے نوٹ نہیں کیا. نوٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے عملی مشاہدے میں نہیں آتا, اس وجہ سے ہمارا یقین اللہ کی ذات پر بڑھ نہیں رہا. کیا نہیں ہو رہا؟ اگر ہم نوٹ کرنا شروع کر دیں, یقین کریں, ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا مہربان, تو ایسے کوشش کریں نوٹ کرنے کی. دیکھنا قدم قدم پر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نیکی کر کے دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ نوٹ کر لیں, پھر آپ کے یقین میں, عمل میں اضافہ ہوگا. قرآنی آیت کے اوپر اور ایمان بڑھے گا. قرآن کی صفت ہے نا, ایمان والوں کے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. تو ہمارا یقین کامل ہو جائے گا. صرف یہ دیکھیں کہ میں نے آج یہ نیکی کی, اللہ کے لیے کی. کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی. اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی یہ فرمایا ہے, اللہ نے خود یہ فرمایا, 10 دنیا میں 70 آخرت میں یہ ہو کر رہے گا. میں نے اس پر پہلے واقعہ اپنا بتا دیا, آپ حضرات کے سامنے رکھا. تو یہ ہوتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ. اب فرمایا کہ جو یہ دیکھو نا, مشکل کی گاٹھی, وہ جملہ یاد ہے نا, مشکل گاٹھی پر جو چڑھتا ہے. اب یہ یار غلام کو آزاد کرنا کتنا مشکل کام ہے. حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا. اس طرح مشہور جو لوگ تھے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ہے آزاد کیا. اچھا, اس دن ایک واقعہ رہ گیا. محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا, یہاں جو لوگ قید ہوئے غلام بنایا اور غزنی لے گئے. یہ اس طرف ہے, افغانستان کی طرف. وہ جو ایک غلام تھا بڑا ہونہار تھا, اس کے پالا پوسا, تربیت کی, پرورش کی, وہ اسے گورنر بنا دیا. کس کو؟ غلام کو کیا بنا دیا؟ ہمیں تانا دیتے ہم نے کیا کیا, اپنی ہسٹری کا پتہ کوئی نہیں, پڑھا ہے کوئی نہیں. مغرب کو پڑھتے ہیں, مغربی دانشور یہ کہتے ہیں, ڈوبے رہو ان کی تعلیمات کے اندر. اچھا, وہ وہاں پہنچے, جب غلام کے سر پر تاج گورنری رکھنے لگے تو رونے لگا. محمود غزنوی رحمہ اللہ نے کہا یہ موقع تو خوشی کا ہے اور آپ رو رہے ہیں. کہا مجھے اپنا بچپن یاد آیا اور والدہ یاد آئی کہ جب آپ کا نام ہم ہندوستان میں سنتے تھے تو مائیں جو ہے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی آپ کے نام سے. ایسا یعنی وحشت اور دہشت تھی آپ کے نام کی. وہ کہتے تھے کہ وہ ہوا ہے, ہوا آتا ہے ہر چیز اڑا لے جاتا ہے. میری ماں بھی ڈراتی تھی, میری ماں بھی یہاں تک کہ آپ نے ہندوستان پر حملہ کیا, پھر ہمارے علاقے میں حملہ کیا, پھر میری جان نکل گئی.
جس کو بچپن سے سنا وہ فٹ ہوتی ہے نا دماغ میں کتنا کیسا ہوگا. پھر آپ نے قید کیا, میں نے کہا میری تو اب خیر نہیں, میں گیا جیتے جی بس میں نے سمجھ لیا میری واپسی ناممکن ہے. لیکن پھر آپ نے یہاں پر وہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہم سب کے ساتھ کہ جس کی ہم توقع ہی نہیں رکھتے تھے, ذہن میں خیال تک نہیں تھا, اور آج آپ نے مجھے گورنر بنایا. کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں بتاتا محمود وہ نہیں جو آپ بتاتے, محمود وہ ہے جو میں نے دیکھا, محمود وہ ہے جسے میں نے دیکھا کہ کہاں سے ایک غلام کو اٹھایا, پردیسی کو علاقے کا گورنر بنا دیا. یہ مسلمانوں کی ہسٹری, یہ تاریخ ہے. ہم نے کبھی ظلم نہیں کیا. میں نے ایک بات پہلے بھی بتائی تھی, جمعے میں بھی کی ہے, مسلمان ہمیشہ مظلوم رہا ہے, ظالم. چند ایک بیچ میں آئے حجاج بن یوسف, اپنوں پر ظلم کیا, کافروں پر پھر بھی نہیں کیا. اپنوں کے لیے تو برے رہے ہیں, لیکن غیر مسلموں کے لیے ہم کبھی ظالم نہیں رہے. یاد رکھنا, اکا دکا واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں. آج ذرا سوشل میڈیا ہے, پراپیگنڈے ہمارے خلاف زیادہ ہوتا ہے, تھوڑا سا تو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, ورنہ ہم ہمیشہ مظلوم رہے. ہم اب ایک طرف سری لنکا کے ایک مینیجر کو رکھو اور ایک طرف پورے کشمیر کو رکھو, بتاؤ کدھر ظلم زیادہ اور کون زیادہ ظالم. ایک طرف آپ شام کو رکھو, ایک طرف آپ سوریا کو رکھو, چیچنیا بوسنیا برما کو رکھو سامنے, عراق اور لیبیا کو سامنے رکھو, افغانستان کو سامنے رکھو, اور ایک طرف ایک مینیجر کو رکھو. آپ بتائیں کون ظالم. تو وہ کیا کرتے ہیں, رحم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, 3 سے 4 سال فاطمہ نامی, پہلے نام پتہ نہیں کیا تھا بھول گیا ہوں, افغانستان میں رہی طالبان کی قید میں. کن کی قید میں؟ 4 سال کے بعد جو ہی رہا کیا, کلمہ اس نے پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اس نے کہا کہ میں نے ان جیسے با حیا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. اور آج بھی وہ وہاں پر مسلمان لوگوں کو بنا رہی ہے اور چیریٹی کے کام کر رہی ہے. صرف کردار کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ نہ غلط نگاہ سے دیکھا. اور ایک طرف عافیہ ہے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی, آپ کیا حشر ہے دیکھیں. کون سا دنیا کا ظلم ہے, ستم ہے, زیادتی ہے جو اس کے ساتھ روا نہیں رکھا. جو کیا کہتے ہیں, ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے والے ہیں, ہم عالمی قوانین کی پاسداری کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے مکروہ چہرے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. تو جو رحم کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بہت سارے مثالیں اور واقعات ذہن میں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام حضرت خدیجہ کے پاس تھے, شادی ہوئی تو آپ کو گفٹ کیا. اچھا, باپ ان کے وہ درد مندانہ اشعار پڑھتے, صبح ہوتی شام ہوتی اشعاری پڑھتے تھے. پتہ چلا کہ وہ جو ہے مکہ میں. اب یہ آئے, چچا بھی آیا, ماموں بھی آیا, والد صاحب اور ماموں, اور آ کر کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, اسے ہمیں دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا 2 باتیں. ان کا جتنا آپ مانگیں گے, منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہے, ہمارا بچہ ہمیں واپس کرے. رحم کی بات آ گئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں زبردستی نہیں کرتا, وہ جانا چاہے بغیر کسی معاوضے کے آپ کے حوالے کر دوں. اگر نہ جانا چاہے تو ایک بچے پر میں زیادتی ظلم نہیں کروں. ان کا اس تو چنگی غلط ہو ہی نہیں سکتی, کیوں جی. اور انہیں 100% یقین تھا ہمارا بچہ ہمیں دیکھے گا تو لپٹ جائے گا. اچھا, حضرت زید کو بلایا گیا. ان کا جانتے ہو کون ہے؟ جی یہ ماموں, یہ چچا. عرب لوگ ذہین لوگ ہوتے تھے, بچپن میں اگر کسی کا پیر دیکھ لیتے بڑھاپے میں پہچان لیتے, اتنا اللہ نے ذہن دیا تھا. خیر, تو حضرت زید کو کہا چلو چلتے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں جانا. انہوں نے کہا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو. ہمارے ساتھ آؤ گے تو آزادی ہے نا, ماں باپ کے, اپنے رشتہ داروں کے پاس, اپنے گھر, اپنا علاقہ. کہا ادھر نبی کی غلامی میں. ان کا خدا کی قسم تمہاری جیسی 1000 آزادیاں اس غلامی پر قربان کروں گا. میں نے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیز دیکھی ہے جو آپ میں نہیں دیکھی. نہیں گئے, رحم کیا میرے نبی نے, ایسا رکھا. اب ایک بچہ ہے, آپ اندازہ کریں, بڑا بھی نہیں کہ چلو اس کو سمجھا بجھا کر کہہ دیں نہیں جانا. نہ نہ, بچہ ہے اور دل سے گواہی دے رہا ہے. وہ غلام رہنے کے لیے تیار ہے لیکن والدین کے ساتھ جانے کے لیے تیار. یوں میرے نبی نے رحم کا درس دیا. کیا فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 سال نبی کی خدمت میں رہا, کبھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا, ایسا کیوں کیا. لفظ کیوں تک 10 سال میں نہیں کہا. اس کو کہتے ہیں رحم. اور ہمارے ہاں کوئی آ جائے مہینے بعد وہ کہتا ہے میری جان چھڈو, میرے پیسے بھی رکھ لو تو مینوں جان دیو.
اولئک اصحاب المیمنہ، اللہ ارشاد فرما رہے یہ جو صفات والے ہیں، رحم کرنے والے، صبر کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، اور یتیموں کو کھانا کھلانے والے، مسکینوں کی مدد کرنے والے، اور غلاموں کو آزاد، مطلب ہر مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مالی، جانی، وقتی معاونت کرنے والے جو ہے، یہ ایک ترجمہ پہلے کر رہا ہوں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ کون ہیں خوش نصیب؟ دوسرا ترجمہ، یہی دائیں ہاتھ والے ہیں، مطلب عرش کے دائیں سائڈ پر دائیں جگہ انہیں کیا ملے گی؟ جگہ ملے گی، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ کامیاب اور نجات اور جنتی لوگ ہیں۔ دائیں سائڈ پر یعنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں چاہیے تو یہ کام کرنے پڑیں گے، قرآن نے بتا دیا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہماری آیات کے اوپر، یعنی انکار کیا، منکر ہوئے، ہم اصحاب المشأمہ، ایک ترجمہ جو پہلے والا ہے اس کے ساتھ یہ کہ یہ لوگ بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ کہ یہ بائیں ہاتھ والے کون سے ہیں؟ اچھا جو یہ اچھا ایک تشریح ذہن میں رکھیں، یہ اچھے سارے کام کرتے ہیں لیکن ایمان باللہ نہیں۔ دیکھو پیچھے سارے اچھے کاموں کا ذکر ہوا نا، لیکن والذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو فرسودہ کتاب کہتے ہیں والعیاذ باللہ، اچھا اسے پتھروں کی زمانوں کی باتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جیسے آج کل اعتراضات ہیں اور لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے۔ فرمایا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کے راستے میں 1 2 10 دنیا 70 آخرت، لوگ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، دینے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے جو ایسے لوگ ہیں، اب ان سب کو آپ اپنے ذہن میں لائیں اپنے انداز سے، جیسی طبیعت اللہ نے دی ہے، کہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں، شک کرنے والے ہیں، تردد میں پڑھنے والے ہیں اور تردید کرنے والے ہیں، تنقید کرنے والے ہیں، تنقیص کرنے والے، ان سب کو ذہن میں رکھیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، جو انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، ایسے لوگ بائیں ہاتھ والے، بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اس بات کی دلیل ہے یہ پکے جہنمی ہیں اگر وہ کافر ہوئے، اور اگر ایمان والے ہیں، انکاری آیت کے نہیں ہیں لیکن گناہ گار ہیں، کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں، تو پھر وہ وقتی طور پر جہنمی ہے، لیکن بائیں ہاتھ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ ناکام ہیں۔ کون ہیں؟ ناکام، اور ہمیشہ کے ناکام۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر ہوگی بھڑکی ہوئی آگ۔ کون سی؟ بھڑکی ہوئی۔ یار آپ ککر کو سامنے رکھیں، صرف ککر کو بس، اور کسی چیز کو نہ رکھیں، بالکل اسی طرح اوپر سے ڈھکنا دیا جائے گا، سائڈوں پر اتنی موٹی دیواریں ہوں گی جس کی موٹائی کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اوپر سے ڈھکنا، اندر یہ پکیں گے، اندر یہ موت مانگیں گے، موت ملے گی نہیں، آگ بھڑکتی رہے گی۔ اچھا سب سے کم عذاب جہنم میں جس جہنمی کو ملے گا وہ کون ہے؟ جس کی پاؤں میں لوہے کی جوتیاں ہوں گی، آگ کی، ٹھیک، صرف پاؤں میں، باقی جسم پر نہیں، اور سر کھول رہا ہوگا، جیسے ہانڈی نیچے تو اوپر سے ابلتی ہے نا، سر ابلے، وہ یہ سمجھے، یہ سب سے آخری عذاب ہے، آخری درجے کا، وہ یہ سمجھے گا جہنم میں مجھ سے بڑھ کر کسی اور کو عذاب۔ تو جس جہنم کے سب سے لاسٹ جو ادنا عذاب کی ایک جھلک یہ ہے، تو جس کو سب سے زیادہ یا درمیانے کا یا مختلف عذاب ملیں گے، اس عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اپنے قہر سے، غضب سے محفوظ فرمائے۔ بہت ساری زیاریں جتنی کریں پھر جمعہ ہو جائے گا، اس لیے سورہ بلد کے خواص، جب بچہ پیدا ہو، بچہ توجہ کے ساتھ فوراً یہ والی صورت، یہ لا اقسم بہذا البلد پڑھ کر بچے پر دم کر دے پھونک، جتنے بیرونی اثرات کے نقصانات ہیں اس سے ساری زندگی وہ بچہ محفوظ رہے گا، ساری زندگی محفوظ رہے گا۔ اگر اس وقت نہیں پتہ چلے نا بچہ ہونے والا، بچے ہونے، بندہ پہلے سے لے لے، موبائل میں سکرین شاٹ لے لے، ٹھیک ہے،
یا اس وقت وضو کر کے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ لے اور اس وقت فوراً پڑھ کر بچے کے اوپر کیا کر دے، اور بعد میں پھر دینے جی سایہ ہو گیا، تینوں اثر ہو گیا بار۔ مسائل یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ اب تو ہم نے یہ سلسلہ شروع ہی نہیں کیا نا آج تک، گھر میں قرآن رکھا کوئی نہیں، گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، ظاہر شیطان نہیں آنا ہے اور جنات نہیں آنا ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہم خود نہیں پڑھتے، تو اب بچوں پر کیا پھونک ماریں گے؟ اس لیے۔ اور دوسرا، وہ لوگ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، جن کا گزارا نہیں ہوتا، جن کا گزران مشکل ہے، وہ فجر سے پہلے اور فجر کے بعد اس سورت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ جیب کبھی بھی خالی نہیں رہے گی۔ جو مالی مشکلات، اس کو ہم نے بطور وظیفہ کے پڑھنا ہے اور کلام کے، یہ نہیں کہ ہماری جیب خالی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ بیچ میں خود آ جائے گا۔ وہ جس طرح ہے نا کہ وہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ ہوا ہے، انہوں نے کہا نیت کر لو کس کی؟ ہوا تو آنی ہے۔ تو ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی نیت کر کے اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ باقی جو پہ جیب خالی نہیں ہوگی، بچے ٹھیک ہوں گے، جتنے اور اس کے خواص ہیں وہ خود بخود بیچ میں آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔